کبھی نہیں، مرتے تب تک نہیں، میں آج ہی اما سائن سے رخصتی کی بات کروں گا۔ اور ایک طوفان ان کا منتظر تھا جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ سالار درانی ابھی کمرے میں آیا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے آگے بڑھتے کال اٹھائی۔ جی پپا سائیں حکم کیجیے۔ سالار نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، سالار میں زامیہ ہوں۔ سالار نے ریسیو سے آتی آواز پر حیرت سے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھا۔ یہ ابتہاج کی اما سائیں کا نمبر تھا۔ ہاں بولو زامیہ، سالار نے کان سے فون لگاتے سوال کیا۔ سالار مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پلیز، تم ابتہاج کے سامنے میری مدد کرو۔ زامیہ نے یکدم تڑپتا پتا پھینکا۔ وہ جانتی تھی ابتہاج شاہ سالار کے لیے کتنا اہم ہے، اس کے ذریعے سے سالار کو ٹریپ کر سکتی ہے۔ سالار نے ایک ٹھنڈی آوری کہا، بولو سالار، تم جانتے ہو نا آلین میری کتنی اچھی دوست ہے۔ وہ جب سے ترکی سے آئی ہے تم سے ملنے کے بعد اسے ایک پل چین نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ بے وفائی پر آنسو بہاتے نہیں تھکتی۔ سالار نے زامیہ کی بات انسنی کر دی۔ کال کیوں کی زامیہ؟ سالار نے اتاتے ہوئے زامیہ سے سوال کیا۔ سالار تم پلیز آلین کو اپنا لو، وہ مر جانے کی تمہارے بغیر۔ تم جانتے ہو نا شاہ کو وہ کتنی شدی ہے، میری دوست کو بھی قید کر رکھا ہے اس نے۔ میں اپنی دوست کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ زامیہ نے بھرپور اداکاری کرتے کہا، سالار زامیہ یہ ابتہاج اور علی کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے ان کے معاملے میں انوالو مت کرو۔ سالار نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی، مگر زامیہ کی باتیں سوچتے اسے ایک پل کا سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری جانب اما سائیں جو کہ زامیہ کی بات سن کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ زامیہ اما سائیں کو سنانے کے لیے ہی کال کر رہی تھی۔ وہ ہنسی اما کی طرف بڑھی۔ اما سائیں سنبھالیں خود کو۔ زامیہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہمدردی کرتے کہا، یہ سب کیا ہے زامیہ؟ آلین سالار سے محبت کرتی تھی تو میرے بیٹے کو محبت کا جھانسا کیوں دیا، اسے برباد کیوں کر رہی ہے؟ اما سائیں نے زامیہ سے استفسار کیا، جس پر زامیہ نے ان کو آلین اور سالار کی محبت کی جھوٹی داستان سنانا شروع کر دی۔ اما سائیں یوں ہی سر پکڑے بیٹھے اپنے بیٹے کی قسمت پر آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ ابتہاج شاہ جیسے ہی آفس سے گھر جانے لگا، راستے میں اس کا موڈ اپنی دربا سے ملنے کا کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیانی ہاؤس کی طرف کیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ کیانی ہاؤس پہنچا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلا، آلین کا ملازم دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ صاحب یہ کوریئر آیا ہے عالی بی بی کے لیے۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے ریئر لیا اور ٹکٹ دے کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کوریئر بیرون ملک سے آیا تھا۔ ابتہاج نے بھیجنے والے کا نام دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ وہ کوریئر سالار کی طرف سے تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے کوریئر کھولا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کوریئر میں آلین اور سالین کے گلے لگائے ہوئے تھے۔ کسی جگہ سالار آلین کی حوث قسم کی تھی، ساتھ میں ایک خط تھا جسے ابتہاج نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا۔ ڈیئر آلی، ترکی میں ہماری ملاقات کے کچھ حسین لمحات کی ایسے سوچا تمہیں بھی بھیج دوں میں، کبھی موقع ملے نہ ملے۔ تھینک یو سو مچ آلی فار سچ اے سویٹ مومنٹ۔ ابتہاج شاہ نے غصے سے اس خط کو اپنی مٹھی میں دبایا اور جیب سے لائٹر نکال کر ان کی تصویروں کو آگ کی نظر کر دیا۔ میں تمہارے اور اپنے بیچ جانے والی ہر چیز، ہر شخص کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ آلین، ابتہاج شاہ کا غصہ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا، یوں جیسے وہ سب کو آگ لگا دے گا۔ وہ آلین اور سالار کی غربت کا ایک گھونٹ کی طرح پی گیا، مگر اس کا دماغ بار بار اسی منظر کو یاد دلاتا رہا۔ بہت پر بمشکل قابو کرتے پاتے آلین سے ملے بغیر چلا گیا۔ ابتہاج اب خاموش رہنے لگا۔ اس نے شاہ حویلی کی بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کر دیا اور بار بار خود کو یہ باور کرواتا رہا کہ اس کی آلین کی اس کے ساتھ افیئر ہے۔ وہ خط، وہ تصویریں سب جھوٹ ہیں۔ وہ آلین کی کال تک ریسیو نہیں کرتا۔ آلین کو اس کے رویے کی یہ تبدیلی کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ابتہاج سے ملنے آفس سے آئی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ اس کے اپارٹمنٹ گئی تاہم ابتہاج کے ملازم نے اس کی موجودگی کی خبر دی۔ آلین اس کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ اندھیرے کیے اے سی چیز پر بیٹھا سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ آلین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ موبائل کی ٹارچ سے اس نے سوئچ بورڈ کھنگالا اور سامنے ہی ابتہاج کو کوٹھی میں بکھری حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ابتہاج شاہ بلیک جینس پر وائٹ رف شرٹ پہنے جس کی اوپری 3 بٹن کھلے تھے، اس کے سینے کے بال واضح نظر آ رہے تھے، آستینوں کہنیوں تک مڑی۔ وہ رف حلیے میں بھی آلین کو دنیا کا حسین مرد لگا۔ آلین بھاگتے ہوئے اس کے سامنے زمین پر بیٹھی۔ ابتہاج شاہ آلین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ شاہ آلین بس سے پکارا۔ ابتہاج جو ایک سگریٹ اشٹرے میں پھینکتے دوسرے سے لگا تھا، آلین نے اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر پھینک دیا۔ ابتہاج نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، یہ کیا بدتمیزی ہے آلین؟ ابتہاج نے آلین سے سوال کیا، جبکہ آلین کافی دیر بعد ابتہاج سے الگ ہوئی اور مخمور نظروں سے دیکھتے بولی، جب انجام ایسا ہے تو تم سگریٹ کیوں پیتے ہو شاہ سائیں؟ ابتہاج آلین کی بات اگنور کرتے وہ اور کھڑکی کی جانب بڑھا۔ آلین کو اس کی خاموشی مار رہی تھی اور ابتہاج کی بے وفائی، دونوں کی ایک دوسرے کی کیفیت سے یکسر انجان اپنے دکھ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آلین ہمت نہ ہارتے ہوئے ابتہاج کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، شاہ سائیں کیا بات ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟
مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے پلیز مجھے ڈانٹے مجھے مارے ناراضگی مت دکھائیں میں جو آپ کی خاموشی مار دے گی پلیز علی مجھے قدم لگی جب ابتہار نے پیچھے کرتے ہوئے سینے میں پھینک دیا علی پلیز مرنے کی بات مت کرنا میں تمہارے بنا نہیں جی پاؤں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے علی پلیز ڈونٹ لیومی اور ابتہار شاہ نے اپنا ناک علن کی ناک پر لٹکایا اور اپنے ہاتھ بالوں پہ پھیرتے بولا علن نے ابتہار کی طرف دیکھتے کہا شاہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی علین کے لیے میں یقین بول رہا تھا اور قسمت اس کی یقین پر مسکرائی ابتہار نے آگے بڑھتے علن کو اٹھایا میں بھی رشتہ کتنا باعث سکون ہے نا اس کے بعد کا اندازہ ابتہار شاہ کو ہو چکا تھا اپنی تمام فکروں کو بھول کر اپنی بیوی کی ذات سے سکون حاصل کر چکا تھا جبکہ ایک قیامت علین کی منتظر تھی جو اس کی اور ابتہار کے رشتے کو ان کی محبت کو دیمک کی طرح کھانے والی تھی شاہ کیا سوچ رہے علین جو ابتہار کی گلے پر چڑھ کر اس کے سینے کی چناری جب ابتہار کی خاموشی سے استفسار کیا علی میں ہماری بیٹیوں کو ایکٹریس نہیں بننے دوں گا میں اس دنیا کی گندی نظروں سے چھپا کر رکھوں گا تم دیکھنا میری بیٹی کو نصیب بہت بلند ہوگا ابتہار شاہ اپنی روح میں بول رہا تھا اور علین کی اسے دیکھ رہی تھی اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو علین اور ابتہار کا دلچسپ کام اپنا فیوچر پلان کرنا تھا علی مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہوگی بالکل تمہاری طرح خوبصورت ابتہار کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ہے میرا بیٹا ہوگا کی طرح ہاٹ علین نے ابتہار کو آنکھ دباتے کا اسی بڑھ پر ابتہار کے کہکا گونجا ہاس سیریسلی میرے جتنا بات نہیں ہو سکتا وہ علی ابتہار نے علین کی طرف فخری انداز میں دیکھتے کہا جی نہیں وہ آپ کی طرح ہی ہوگا علین نے صدی انداز میں کہا ابتہار شاہ میچلیس انسان ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے علی ابتہار نے محبت سے علی کو دیکھتے کہا علی بھی مسکراہٹے دونوں دوسرے کے ساتھ مل کر کتنی ہی دیر اپنے کسی خواب دیکھتے رہے سائمہ اور واسط کا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ ہوا بتاج کی کاربن کاپی تھا عالم اس معصوم بچے کو دیکھ کر خوشی سے اسے گود میں لیے بیٹھی تھی جب ضابط منہ بسورتا بچے کو چھیننے لگا زاوی سائن واٹ از دس یور علین نے زاوی کی جانب حیر سے دیکھ کر سوال کیا یو آر مائن دس پلیز از مائن وہ علین کی گود کی طرف اشارہ کرتے بولے ابتہار شاہ نے علین کی گود سے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور واقعی ابتہار شاہ کی طرح پیارا اور کیوٹ ابتہار بے ساختہ تھا اس کی گال پر چھکا اما سائنس کیا رکھیں گی واسف شاہ نے پیار سے سائمہ کی طرف دیکھتے اما سائنس پوچھا ازائیں واسف شاہ ابتہار شاہ نے اما سائنس سے پہلے واسف کے سوال کا جواب دیا ازائیں بہت پیارا نیم ہے اس سے پہلے علین کی چہکتی آواز آئی جسے سن کر ضابط نے منہ بسورتی کہا ضابط زیادہ پیارا نیم ہے ضابط کے لہجے میں جیلسی کا عنصر تھا جیسے علین نے محسوس کیا وہ ضابط کو لے کر اسپتال کے روم سے باہر نکلی اور اب ایک بینچ پر بیٹھی ضابط کو سمجھانے لگی زادی سائیں یہ کیا بیہیویئر ہے آپ اس بیبی کو دیکھ کر اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں علین نے سمجھاتے ہوئے کہا آپ عزائم سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں ضابط نے اٹھتے ہوئے جس پر علین کے دل کو ایک ٹھوکا لگا وہ ضابط کو گلے لگاتے بولی آنی اس دنیا میں چاچو کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہیں زاویہ سائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بات کبھی مت بولنا آپ آئی کے جینے کی وجہ ہو آنی کا سب کچھ ابتہار شاہ کے بعد ضابط حیدر ہے یہ کہتے وہ رو پڑی ابتہار شاہ دیوار سے ٹیک لگا ان دونوں کو دیکھتے بولا ابھی اس سے چھوٹے سائیں کی جالسی پیٹ پر ہے جب انود آئیں گے تو آپ کے لاڈلے چیچے نے پتہ نہیں کیا ہی کرنے ابتہار شاہ نے علین کو چھیڑتے